عنہ مکے کی حکومت میں وزیر خارجہ سفارتکار کی حیثیت سے کام کرتے تھے۔ گویا حضرت عمر کا اسلام قبول کرنا 10 رکنی کابینہ میں سے ایک اہم وزیر کا اسلام قبول کرنا تھا۔ بلا شبہ حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو زبردست قوت ملی۔ اس وقت تک تقریباً 40 لوگ مسلمان ہو چکے تھے۔ حضرت عمر کی دعوت پر ان کے قبیلے بنو عدی کے بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اگلا یہ ٹائٹل ہے جی شیب ابی طالب، جو قید خانہ تھا۔ 7 نبوی میں کفار مکہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے خاندان کے خلاف ایک نئی چال چلی۔ یہ نیچے کوئی بھائی آئے ہیں جی۔ سپرا صاحب اوپر آ کے نا آپ میوٹ کر لیجئے گا۔ اچھا جی، 7 نبوی میں کفار مکہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے خاندان کے خلاف ایک نئی چال چلی۔ وہ یہ کہ انہوں نے آپس میں عہد کیا کہ وہ تب تک آپ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان یعنی بنی ہاشم اور بنی مطلب سے نہ شادی بیاہ کریں گے، نہ خرید و فروخت، نہ کاروبار، نہ ان کے ساتھ اٹھے بیٹھیں گے، نہ ان کے گھروں میں جائیں گے، اور نہ ہی ان سے بات چیت کریں گے جب تک آپ کے خاندان والے آپ کو قتل کرنے کے لیے آپ کو کفار کے حوالے نہ کر دیں۔ یہ ایک ظالمانہ معاہدہ تھا۔ کفار نے یہ معاہدہ لکھ کر خانہ کعبہ کے اندر لٹکا دیا۔ اس کے نتیجے میں حضرت ابو طالب اپنے خاندان کے لوگوں کو لے کر مکہ کے قریب ایک گھاٹی میں چلے گئے۔ بعد میں یہ گھاٹی اسی نسبت سے شیب ابی طالب کہلائی۔ درج بالا معاہدے کی وجہ سے شیب ابی طالب میں خوراک کی شدید قلت ہو گئی۔ بھوک کی وجہ سے کئی دفعہ عورتوں اور بچوں کی آوازیں گھاٹی سے باہر بھی سنائی دیتی تھیں۔ اس کھلے قید خانے میں قید مسلمانوں کو درختوں کے پتے اور چمڑے بھی کھانا پڑے۔ مکہ کے کچھ رحم دل لوگ چوری چھپے ان لوگوں کو غلہ وغیرہ بھیج دیا کرتے تھے، مگر وہ انتہائی ناکافی ہوتا تھا۔ اس کرب ناک اور تکلیف دہ حالت میں پورے 3 سال گزر گئے تو قریش کے چند باضمیر لوگوں کو بہت ترس آیا اور انہوں نے ایک دوسرے سے بات کر کے ایک گروہ بنا لیا۔ یہ سارا تحرک حشام بن عمرو کے کہنے پر ہوا۔ اس گروہ نے باقی کفار سے کہا کہ یہ معاہدہ سراسر ظلم ہے اور زیادتی ہے اور وہ اسے پھاڑنا چاہتے ہیں۔ ابو جہل نے اس تجویز کی سخت مخالفت کی۔ اسی دوران حضرت ابو طالب نے کفار مکہ کو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی غیبی خبر سے آگاہ کیا کہ اس عہد نامے کو تو کیڑے کھا چکے ہیں۔ جب کفار نے عہد نامے کو دیکھا تو اسے واقعی کیڑے کھا چکے تھے، سوائے ان جگہوں کے جہاں اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہوا تھا۔ یہ ایک کھلا معجزہ تھا، مگر کفار نے اسے بھی جادو سے تعبیر کیا۔ البتہ اس معاہدے کے خاتمے کے ساتھ ہی مصیبت و تکلیف کا یہ باب بھی ختم ہوا۔ اگلا ٹائٹل ہے جی کہ حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال۔ 10 نبوی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے غم کا سال تھا۔ اس سال آپ کے سگے چچا حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ یہ وہ ہستی تھیں جنہوں نے آپ کی 8 سال کی عمر سے لے کر جوانی تک پرورش کی اور ایک باپ سے بڑھ کر آپ کے ساتھ ساری زندگی شفقت فرمائی۔ جب آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا تو اپنی وفات تک حضرت ابو طالب نے قریش کی ہر سازش کا مقابلہ کیا اور آپ کے لیے ایک مضبوط سہارا بنے رہے۔ گویا انہوں نے ایک قلعہ بن کر آپ کی حفاظت کی،
انتقال کے وقت ان کی عمر 85 سال تھی۔ حضرت ابو طالب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 35 سال بڑے تھے۔ اس افسوسناک سانحے کے صرف 3 دن بعد رمضان المبارک کے مہینے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت ان کی عمر 65 برس تھی۔ یہ وہ ہستی تھیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی اور اپنا سارا مال آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کر دیا۔ انہوں نے ہر مشکل وقت میں آپ کو راحت و آرام پہنچایا۔ وہ محبت اور وفا کا پیکر تھیں۔ وہ ایک مالدار اور تاجر خاتون تھیں، مگر انہوں نے اسلام کی راہ میں سب کچھ لٹا دیا اور اپنی جان بھی جوکھوں میں ڈالی۔ کہاں ان کی ناز و نعم اور کہاں یہ حالت کہ شیب ابی طالب میں خود اور ان کی بیٹیاں بھوک کی شدت میں مبتلا رہتی تھیں۔ غرض یہ کہ وہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہت بڑا سہارا تھیں۔ 3 دن کے اندر دونوں ہستیوں کا انتقال ہو جانا آپ کے لیے کسی بڑے صدمے سے کم نہ تھا۔ اسی لیے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہتے ہیں۔ عربی میں عام کا معنی ہے سال، حزن کا معنی ہے غم۔ اب قبیلہ بنو ہاشم کا سردار ابو طالب بن گیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا۔ اگلا ٹائٹل ہے جی طائف کا سفر۔ طائف مکہ سے تقریباً 96 کلومیٹر دور ایک شہر ہے۔ نبوت کے 10ویں سال ماہ شوال 619 میں آپ اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارث کے ہمراہ اسلام کی تبلیغ کی غرض سے طائف تشریف لے گئے۔ آپ مکے سے پیدل ہی طائف تشریف لے گئے اور پیدل ہی واپس تشریف لائے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف میں 10 دن قیام کیا۔ آپ مکہ اور طائف کے درمیان جس قبیلے کے پاس سے گزرتے اسے ہجرت کیوں کرتے ہیں آپ؟ میوٹ کرتا ہوں۔ میوٹ کیجیے گا جی، میوٹ کیجیے گا۔ بڑا شکریہ جی، بڑی مہربانی۔ یہ آخری ٹائٹل پڑھ کے میں اسی طرف آ رہا تھا کہ آپ سے بھی اور ضیاء بھائی دیگر احباب سے نا اس پہ کچھ نہ کچھ گفتگو مزید، کیونکہ لگاتار پڑھنے سے وہ ایک یکسانیت ہو جاتی ہے۔ اچھا جی، مکہ سے تقریباً 96 کلومیٹر دور ایک شہر، نبوت کے 10ویں سال ماہ شوال 619 میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حارث کے ہمراہ اسلام کی تبلیغ کی غرض سے طائف تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے سے پیدل ہی طائف تشریف لے گئے اور پیدل ہی واپس تشریف لائے۔ آپ نے طائف میں 10 دن قیام کیا۔ آپ مکہ اور طائف کے درمیان جس قبیلے کے پاس سے گزرتے اسے اسلام کی دعوت دیتے، مگر کسی نے اسلام قبول نہ کیا۔ طائف میں قبیلہ بنو ثقیف آباد تھا۔ اس کے 3 بڑے سردار تھے جو آپس میں آپ کو لکھا ہوا ہے۔ اس کے 3 بڑے سردار تھے جو آپس میں بھائی تھے۔ ان کے نام عبدیالیل، مسعود اور حبیب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تینوں بھائیوں کو اسلام کی دعوت دی۔ 2 نے تو انتہائی غلط جواب دیا، جبکہ تیسرے بھائی نے قدر احتیاط سے جواب دیا، مگر اسلام کسی نے بھی قبول نہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے علاوہ بھی تمام سرداروں کے پاس گئے، مگر سب نے بے رخی برتی اور کہا کہ آپ ہمارے شہر سے نکل جائیں۔ بالآخر ان ظالموں نے اوباش نوجوانوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا۔ آپ جہاں سے گزرتے یہ اوباش آپ کو گالیاں
دیتے، تالیاں بجاتے اور شور مچاتے۔ طائف کے بارے میں لکھا ہوا ہے جی کہ طائف ایک بلند اور پرفضا مقام ہے جو اپنے پھلوں کے لیے مشہور ہے۔ یہاں کا انار دنیا کا بہترین انار مانا جاتا ہے۔ واقعہ آگے پڑھتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھروں کی بارش کر دی گئی، جس سے آپ لہو لہان ہو گئے، حتیٰ کہ آپ کے دونوں جوتے خون سے بھر گئے۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کی، جس سے ان کے سر میں بھی زخم آئے۔ بڑی مشکل سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف سے تقریباً 5 کلومیٹر دور ایک باغ میں انگوروں کی بیلوں میں پناہ لی۔ یہ باغ ایک کافر کی ملکیت تھا، مگر اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حالت دیکھ کر ترس آ گیا، اور اس نے اپنے ایک عیسائی غلام جس کا نام اداس تھا کے ہاتھ آپ کو انگور بھیجے۔ اداس نے آپ کو انگور پیش کیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر انگور کھانا شروع کیے۔ تو اداس نے کہا کہ یہ جملہ اس علاقے کے لوگ تو نہیں بولتے۔ آپ نے پوچھا تمہارا علاقہ کون سا ہے اور تم کس دین کی پیروی کرتے ہو؟ وہ بولا کہ میں نینوا کا باشندہ ہوں اور عیسائی ہوں۔ آپ نے فرمایا گویا تم یونس علیہ السلام بن متی کی بستی کے ہو۔ اس نے کہا آپ یونس علیہ السلام بن متی کو کیسے جانتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ یہ سن کر اداس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر، ہاتھوں اور پاؤں کو بوسہ دیا۔ یہ دیکھ کر باغ کا مالک پریشان ہو گیا اور اداس کو فوراً واپس بلایا کہ کہیں وہ اپنا دین ہی نہ تبدیل کر لے۔ سفر طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح بھی چھلنی ہو چکی تھی۔ کسی شخص نے بھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، بلکہ درج بالا ظلم و ستم کیا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام اور پہاڑوں کے فرشتے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا۔ پہاڑوں کے فرشتے نے آپ کو کہا اگر آپ چاہیں کہ میں انہیں 2 پہاڑوں کے درمیان کچل دوں تو ایسا ہی ہوگا۔ اس پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے ایسی نسل پیدا کرے گا جو مسلمان ہوں گے۔ غم، دکھ اور تکلیف کی شدت میں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی بڑی پیشکش آ جائے تو صرف اور صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں ہی ایسی قوم کی تباہی کی بجائے ان کی خیر خواہی کی دعا کر سکتے ہیں، ورنہ عام انسانوں میں جتنا جذبہ انتقام ہے وہ ہم سب جانتے ہیں۔ اس واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غم کافی حد تک دور ہو گیا۔ جی صاحبان، اگلا ٹائٹل شروع کرنے سے پہلے جی آگے ہے کچھ ترکی کے جن یا اس طرح کا کچھ ہے جی۔ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں جی؟ ضیاء رسول امینی بھائی، ملک کیسر بھائی، خان صاحب، گجر بادشاہ، کوئی بھائی جی کوئی السلام تبصرہ علیکم۔ کرنا چاہیں اگر؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اللہ بادشاہ کے کیسے سنائے ہوں؟ مطلب بھائی آمین 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 ثم آمین۔ بڑے دن ہوئے جی آپ کو نہیں دیکھا۔ بس مرزا بھائی تھوڑا بزی تھا، آپ سنائیں سب خیریت ہے؟ باقی سب بھائی ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی اللہ تعالیٰ کا فضل، جی اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے۔ یہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے کا سلسلہ جی یہ کوئی کتاب ہے، تو میں نے سوچا خود بھی واقعات تازے ہوں گے اور کچھ نئی باتیں پتہ چلیں گی
اور بھائیوں کو بھی کچھ پڑھ کے سنایا جائے۔ ڈاکٹر صاحب نے یہ جی پلیٹ فارم ہمیں دیا، تو پہلے تو ایک دو دفعہ میں نے کوشش کی اپنی لائیو لگانے کی، وہاں بھی کچھ ساتھی آتے تھے، لیکن ڈاکٹر صاحب کی لائیو آ جان تھی تو میں نے یہی مناسب سمجھا کہ اگر اجازت لے کے تو پڑھا جائے تو بہتر ہے، کیونکہ ڈاکٹر صاحب ایک ماشاءاللہ جانی مانی شخصیت ہیں، اور بہت سے دوست محبت سے آتے ہیں، تو چلیں اس بات کا ہم بھی فائدہ اٹھاتے ہیں اور سب یہ چیز سنیں جناب، ایمان کو تقویت ملے ان کے۔ تو جی میرے خیال سے ماشاءاللہ کچھ ماشاءاللہ، مصروف ہیں جزاکم ضیاء اللہ بھائی۔ خیر۔ جی 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 کیسر ملک صاحب۔ ماشاءاللہ جی، جزاک اللہ جی، ماشاءاللہ مرتضی بھائی۔ جی ضیاء بھائی۔ روزانہ دی بنیاد تے جڑا نا ایسے ٹائم تسی فری ہوندے ہو؟ جی بالکل، اس ٹائم اصلی چونا، لیکن یہ ویکینڈ تے زیادہ ذرا بہتر موقع ہے، لیکن میں 2-3 دہاڑے پچھلے نا کوشش کی سی، تے اس وچ میری کوئی روٹین پھر برابر نہیں آ رہی سی، کیونکہ وہ پھر گل ودی تے وچ نا وہ کوئی روٹین جڑی ہے وہ اگے پیچھے ہون لگ پئی سی، تے میں انشاءاللہ کوشش کریا کراں گا کہ پڑھاں میں، کیونکہ چلو ٹائم کوئی جڑا ہے نہیں، ویکینڈ تے نا۔ زیادہ تھوڑا جہا ٹائم ہوندا وا، زیادہ ٹائم دے تے اگے پیچھے جو مناسب ٹائم ملیا تو روزانہ روٹین بن جائے گی نا، تو پھر انشاءاللہ بہتر رہ جی جائے جی گا۔ عثمان، انشاءاللہ ضرور جی، عثمان بھی آیا ہے تے ہن نالے تھوڑا تھوڑا جڑا سحری دا ٹائم ہے نا وہ پیچھے جا رہا ہے نا، تو مزید موقع مل جاتا ہے کہ تھوڑا جا چلو 5 منٹ 10 منٹ ہور تے مطلب کیسر بھائی کس طرح دی محفل ہے، کوئی دسو گے؟ افطاری کرا رہے ہو یا کیا سلسلہ ہے؟ افطاری بھی ہے اور ماہانہ محفل ہوندی ہے، وہ بھی ہے، ہر مہینے ایک محفل رکھتے قرآن ہیں۔ کریم دی تلاوت تے نعت وغیرہ اس طرح ہاں سلسلہ جی، ہے جی؟ نعت شریف ہوندی ہے، قرآن پاک دی تلاوت ماشاءاللہ ہوندی ہے، ختم ہوندا ہے۔ ویسے ماشاءاللہ۔ گیدرنگ سمجھ لو کہ سارے دوست بھی ہیں نے، چلو دوست یار بھی بڑی آ اچھی جاندے نے، محفل بھی ہو جاندی ہے، بچے بھی فیملیز بھی ایک دوسرے نال مل لیندی نے۔ یہ بڑا ہی اچھا اقدام ہے جی، کہ اگر اس طرح دی چیز نہ کیتی جائے، ہاں جی، جڑا آج کل وہ ایک ویسے ایک گل کر دیتی جاندی ہے، اس طرح دیا محافل جڑیاں نے خود نوں میں جوڑے رکھدیاں نے، جڑے بندے وڈی عمر دے نے، اور بچیاں تے بڑا ہی اچھا اثر پاندیاں نے کہ انہاں دی پرورش ہو رہی ہوندی ہے، اپ برنگنگ جڑی تسی کر رہے ہو اس ہاں وچ ایک مثبت وہ پیش رفت ہوندی ہے کہ بچیاں نوں نا اپنے دین تو آگاہی، محبت اور انہاں چیزاں دا اضافہ جی۔ اسی طرح ہی مطلب اتنے اسی بنایا ہے سنڈے سکول بھی، سنڈے والے دن پہلے 10 بچے سن، پھر 20، ہن 150 بچے نے ماشاءاللہ۔ تو سبحان سنڈے نو میں انہوں نے ٹرانسپورٹ بھی کردا وا، جڑے والدین اللہ۔ نہیں چھوڑ سکتے انہوں نے پھر میں خود چھوڑ کے آنا سکول، پک اینڈ ڈراپ بھی دے دینے آ۔ تے اتنے ہے نے ساڈے کول بھی ایک ڈاکٹر صاحب نے، کافی ماشاء اچھے اللہ، عالم دین نے، وہ جڑے بہت پرنسپل اچھا، اور بہت اچھا۔ اسی طرح اسلامک ٹیچرز نے کافی، تے وہ بچیاں نو بیسیکلی صوفی ازم دا علم زیادہ سکھاندے نے۔ بہت اچھا۔ اولیاء اللہ نال جڑے رہنا جناب، اے بہت ایسی ایک محبت والی چیز ہے کہ ڈاکٹر صاحب وہ کیڑی گل ہے کہ جی آپ میرے انہاں بھائیاں نو سلام یا انہاں واسطے کوئی اچھی گل، جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایسے جڑے مینوں بغیر دیکھیاں میرے تے ایمان لے آن گے، تو اس طرح دیاں وہ گلاں نا کہ یہ جڑی تواتر نال چیزاں پہنچ رہی نا خانقاہی نظام دے سلسلے بزرگان دین دے، تے یہ دین اسلام دے رواج واسطے جی ایک بڑا ہی اچھا قدم سی۔ جی جی ڈاکٹر صاحب۔ بالکل انج ہی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ہے وے فرمان ہے جی کہ وہ لوگ بھی ہون گے بھی جڑے مینوں ویکھیاں بغیر ہی ایمان لے آن گے، تے وہ محبت چ بھی بڑے ودے ہوئے ہون گے میرے نال محبت وچ۔ سبحان اللہ، تے سبحان اللہ، صحابہ کرام نے تو ویکھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو ایمان لیاندا نا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی جی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی شخصیت بھی سامنے سی،
ਆਪ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ, ਆਪ ਦੇ ਅਖਲਾਕ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ, ਆਪ ਦੇ ਕਮਾਲਾਤ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ, ਆਪ ਦਾ ਹੁਸਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਾਪਾ ਨਬੂਵਤ ਉਹ ਸਾਹਬਾ ਕਰਾਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੌਜ਼ੁਬਿਲ੍ਲਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਈਮਾਨ ਕੋਈ ਬਾਅਦ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਈਮਾਨ ਹੈ ਸੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਈਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫਜ਼ੀਲਤ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਉਣਗੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਬਗੈਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਬਸ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਵੀ ਇਜ਼ਹਾਰ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੌਸਲਾ ਮੰਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤਬਾ ਤਾਬਈਨ ਵੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ ਆ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਪਣੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਜੀ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਦੀਨ ਹੱਕ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਬੜਾ ਫਜ਼ਲ ਹੈ। ਔਰ ਅਕੀਦਾ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਸੁਨਨਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਹਤਰਮ ਮਲਕ ਕੈਸਰ ਭਾਈ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਹਾਨਾ ਮਾਹਫਿਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕਾਇਦਗੀ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਉਸ ਜੀ 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 ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ? ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਮਾਲੂਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇसी तरह ਕੋਈ ਦੁਆ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਫੈਮਿਲੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਮਾਮੂਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਵਾਸਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਛੋਟਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਤਲਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਥੇ ਕਈ ਮਸਾਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਇਕਾਮਤ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਨਾ ਅਗਲੀ ਸਾਫੇ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅਜ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਾ ਇਕਾਮਤ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਸਾਂ ਹਿਚਕਿਚਾਹਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਉਮਰ 'ਚ। ਤੇ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤਲਾਵਤ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਲਗਾ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਤੇ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਇਹ ਮੌਜੂ ਹੈ, ਇਹ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਹੈ ਜਾਂ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਕਰ ਗੱਲ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਸਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਡੂ ਯੂ ਨੋ ਹੂ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ? ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ। ਤੇ ਜਿਸਲੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਲੈ ਬਈ। ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵਾਲਿਦ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਯੰਗ ਹੈ ਕਾਫੀ, ਅਸਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਵੀ ਦੀਨੀ, ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਰੁਝਾਨ ਦੀਨੀ ਹੈ। ਮਸਜਿਦ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਈ। ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਨਾ ਉਸਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਡੈਡ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਬਾਜ਼ ਵਕਤ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸਣਾ, ਫਿਰ ਖੁਲਫਾਏ ਰਾਸ਼ਿਦੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ, ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਦੱਸਣਾ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ ਇਹ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਜਨਾਬ ਕੋਈ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਖੜ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਹਾਂ ਗੋ ਇਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗਾ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ 'ਚ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਵਾਕਈ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਖੁਦ ਖਾਮਖਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਲਮਾਏ ਕਰਾਮ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਵਰ 'ਚ ਕਤਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਮਖਾਈ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਹਫਿਲ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲਕ ਕੈਸਰ ਭਾਈ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਤ ਸ਼ਰੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਾਜ਼ ਔਰ ਨਸੀਹਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਕਰ ਅਜ਼ਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਜਿਹੇ ਖਾਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਮੁਸਕਰਾ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਅਗਰ ਸਦਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਣੀ ਤੇ ਬੜੀ ਤਲਕੀਨ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਆਮ ਕਰੋ ਜੀ, ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਓ।
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛੇ ਖਾਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕਿਸ ਕਦਰ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਦਕਾ ਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਬੱਚੇ ਅਗਲੀ ਪੌਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਲੇਜ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਜੀ ਫਰਮਾਓ ਜੀ ਉਸਮਾਨ ਅਲੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫਿਰਕੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਰਾਨਿਸਟ ਫਿਰਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਫਿਤਨਾ। وہ جی دیکھیں قرآن پاک کو ماننے کا حکم ہے، پھر قرآنسٹ جڑے نے وہ قرآن پاک دی اپنی جی تفسیر ترجمے کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح نا بہت سارے ہور فتنے نے بچیاں نو خاص طور تے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت بچیاں نو اس طرح کیتا جا رہا ہے کہ یہ دین تو ہٹ جان، خواہ وہ کوئی بھی دین ہے، جس طرح عیسائی نے یا جس طرح تواڈے ہے نے سکھ نے۔ اس ساری نسلوں نو تباہ کرن لئی نا سوشل میڈیا اتنا عام کر دیتا گیا، اور خاص تباہ کرن لئی نا سوشل میڈیا وہ ٹارگٹ کر رہے نے مسلمانوں نو کہ مسلمانیت بالکل ختم ہو کے رہ جائے۔ لیکن الحمدللہ اللہ دا اتنا شکر ہے، خاص طور تے جس علاقے دے وچ اسی لوگ رہندے ہیں نیو جرسی دے وچ، اتھے اتنا ہی اسلام پھیلی جا رہے۔ اج ایک مسجد وچ میں جمعہ پڑھن گیا تے میرے بیٹے نے دسیا کہ ساڈے سکول دا بڑا ہی شرارتی ایک بچہ سی، تے اج اس نے ابایا پایا ہویا، اپنا وہ جڑا جبہ پایا ہویا تے جناب علی اس نے امامہ بدھا ہویا۔ تے میرے بیٹے نے اس کو پوچھا کہ تو تے کرسچن سے؟ وہ کہندا نہیں میں اسلام قبول کر لے۔ یعنی کہ ہر جمعے والے دن 2 3 4 5 بندے اس طرح مسلمان ہو رہے ہیں، اور یہ ماشاءاللہ بہت بڑی چیز ہے۔ ہر فرائیڈے نو اتنے جڑا نا لوکی مسجد دے وچ ہوندا انہاں دا بہت خوب بہت خوب اسلام دا۔ بچے بڑی کوشش کر رہے ہیں، خاص طور تے جڑے بچے اس طرح اسلامک سکولاں دے وچ پڑھ رہے نے وہ اپنی پوری جانتے نے کہ بڑی ایفرٹ کرتے نے، اسلام بچیاں نو لوکاں نو سکھاندے نے۔ اور ایک اور چیز میں بڑی نوٹ کیتی ہے، جس طرح انہوں نے پابندی لگائی حجاب وغیرہ تے، میں ہوں اکثر دیکھتا ہوں کہ کل ایک افطار پارٹی بھی سی کسی ہوٹل ہی، تے شاید شاذ و نادر کوئی نظر آئے گی عورت جس نے ابایا نہ کیتا ہوئے یا جس نے اس کا سر نہ ٹپیا ہو۔ گوریاں دے ملک وچ رہ رہے نے اور بولنی بھی انگلش، اے بھی کلچر بہت پروموٹ ہو رہے ہیں، بڑا شکر ہے اور پازیٹیو۔ لیکن ساڈے کول نا مرزا عوان صاحب اگر سچ پوچھو نا ساڈے کول ڈبیٹر بہت گھٹ نے۔ ایک کمیونٹی دی گل کر رہے ہو یا سوشل میڈیا دی گل کر رہے ہو؟ سوشل میڈیا تے بھی دیکھ لو، ہس ٹائم اگر سوشل میڈیا تے تسی دیکھ لو تے چند ایک ساڈے وچوں ہے نے جڑے ڈبیٹ کردے نے صحیح پراپر طریقے دے نال۔ ٹاپ آف دا لسٹ جڑا نا سید ظفر اللہ شاہ صاحب نے۔ تے اس طرح دے مطلب نا ساڈے کول بندے نہیں ہیں جڑے انگلش وچ بھی گل کرن، اور مطلب انگلش بڑی ضروری ہے، بہت کمپلسری ہو گئی ہوں، تاکہ جڑے ہوں نئے بچے آ رہے ہیں وہ تو انگلش گل کرتے ہیں، وہ تھوڑی سمجھتے ہیں نا اردو لینگویج۔ اس لیے سانو بڑے ڈبیٹر چاہیے نے جڑے انگلش گل کرن پراپر طریقے دے نال۔ بڑی محنت ہے، بڑا لمبا سفر ہے۔ اتنی جی گل، لیکن ہوں میں اس دن کر رہا سی گل مفتی اور MBR نہیں ابرار صاحب انہوں دے نال۔ جی جی ہوں سب بچے گیمز کھیلتے ہیں، ٹھیک ہے، جتنے بچے نے باہر دے ملکاں وچ ہر بچے دے ہاتھ وچ فون ہے، وہ گیم کھیل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں کئی دفعہ آمین نذیر صاحب نال بھی یہ گل کیتی سی۔ ہن ایک ڈیش بورڈ ہے ڈسکارڈ، اس دے اوتے نا جڑے قادیانی مرزئی نے انہوں نے اپنا ایک سرور بنایا ہے، جس دے وچ کم از کم 600-700 بچے نے جڑے اپنے اس سرور دا نام ہی احمدی مسلم ہے۔ ہاں جی، تو جس ٹائم ساڈے جیسے کوئی ساڈے بچے وغیرہ جان گے نا، کہیں گے جا تو کتے مسلمان ہے، تسی تے
ਫਿਰਕਿਆਂ 'ਚ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਤਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ। ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਿ ਬਾਈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਇਹ ਫਿਤਨਾ ਵੀ ਅਟੈਕ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਫਿਤਨਾ ਵੀ ਅਟੈਕ ਕਰੇਗਾ, ਤੀਸਰਾ ਫਿਤਨਾ ਵੀ ਅਟੈਕ ਕਰੇਗਾ। ਕੁਰਾਨਿਸ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ ਦਾ ਹਾਮੀ ਓ ਨਾਸਿਰ ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹੀ ख्वाब ਹੈ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅਦਾਰਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਰਬੀ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੋਨਾਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਬੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਤੇ ਤਾਲੀਮ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਬਚਪਨ 'ਚ ਜੋ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ, ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਪੈਕਟ ਰਹਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸੋਚ ਤੇ ਫਿਕਰ ਤੇ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬਚਪਨ ਦੀ ਗੱਲ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਖਾਨੇ 'ਚ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਤਰਬੀਅਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਹੋਏਗੀ, ਤਰਬੀਅਤ ਹੋਏਗੀ, ਬਕਾਇਦਾ ਡਿਬੇਟਰ ਬਣਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਗੁਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਤਾ ਕਮੀ ਮਾਫ ਨਕਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਪੇਸ਼ ਰਫਤ ਹੈ ਉਸ ਇਦਾਰੇ ਦੀ, ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਨਾ ਤਫਸੀਲ। ਉਹਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੇ ਉਹ ਅੱਛੀ ਖਾਸੀ ਅਮਾਊਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਤੀ ਹਸੀਅਤ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪਲਾਨ ਹੈ ਉਸਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਜੋ ਹੈ ਵੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸਿੰਗਲ ਸਟੋਰੀ ਹੋਏਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਚ। ਆਹੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸਟੋਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਵੈਸੇ ਹੈ 3 ਮੰਜ਼ਿਲਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਉਸ ਦਾ ਸੈਲਰ ਪਹਿਲੇ ਬਣਾਓ, ਤਹਿਖਾਨਾ ਬਣਾਓ। ਹਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਬੇਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਖੜੀ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਤਾਂ 3 ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖੜੀ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਂਗੇ। ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਇੱਕ ਆਫਿਸ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, 2-3 ਕਲਾਸਰੂਮ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਬਸ ਫਿਰ। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਛੱਤ ਪੈ ਗਿਆ ਤੁਸਾਂ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਇਰਾਦਾ ਬਣਾਇਆ ਮੇਰਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਫਿਸ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸਰੂਮ ਟਾਈਪ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜਾ ਕੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਫਿਸ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਮਾਜ਼ਤ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਸੀ ਨਾ ਗੂਗਲ Gmail ਵਾਲਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਖੋਲਿਆ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਖੁੱਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਈਮੇਲ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਈਮੇਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਖੁੱਲੇਗਾ। ਫਿਰ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖੁੱਲੇਗਾ? ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਈਮੇਲ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੀ ਸੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਸੇ ਈਮੇਲ ਤੇ ਲੌਗਇਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਹੋ ਜਾਏ। ਅੱਛਾ ਜਿਸ ਡਿਵਾਈਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਈਮੇਲ ਖੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਉਸ ਡਿਵਾਈਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਹੈ ਉਸ ਈਮੇਲ ਨਾਲ ਉਹ ਸਿੰਕਰੋਨਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਸਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ 2 ਕਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ? ਕਿਤਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ? 2.25 ਕਨਾਲ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਵਰਹਮਤੁल्लाह ਵਬਰਕਾਤੁਹੂ। ਤੇ ਇਹ ਤਖਮੀਨਨ ਲਾਗਤ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਹਿਲੀ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪਹਿਲੀ ਸਟੋਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਹੈ। ਤਖਮੀਨਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਲੀਆਂ ਪੱਖੇ ਆਨ ਕਰਨੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜੇ? ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਲਾਈਟਾਂ ਆਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਪੱਖੇ ਆਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ 3 ਕਰੋੜ ਹੈ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਪੱਖੇ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਹਰ ਪਲਸਤਰ ਵਗੈਰਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਪਲੀਟ ਪਲਸਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਰਬਲ ਸ਼ਾਰਬਲ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦਾ ਲੱਗਣਾ ਵਾ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਸਭ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਸਾਨੀਆਂ ਕਰਨਗੇ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵੀ ਬੜਾ ਲੇਟੈਸਟ ਜਦੀਦ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਰਵਾਇਤੀ ਮਦਾਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕਈ ਦੋਸਤ ਕਈ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਪਿੰਡੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਜ਼ਹਿਰਾ ਸਮਤਲਕ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਹੈ,
تے کئی مخیر لوگ بھی نے، اور دیکھو جڑے بڑیاں بڑیاں سوسائٹیاں بنا رہے نے ارباں روپیاں دیاں. ہاں بالکل. میں ایک عرض کر رہا دیگر بھائی بھی اگر کسی طرح نال بھی انہاں دا اس طرح دا کوئی لنک ہے تے اس طرح دے کئی بڑے لوگ نے، اور ہر ایک بندہ ہی کرپٹ اور کروک ٹائپ بندہ نہیں ہوندا کہ اساں اکے ہی انہاں اتے نہ لیبل لا کے سارے نو فارغ کر دیے. کئی ایسے بندے آئے نے کہ جڑے ہن انڈسٹریلسٹ نے، تاجر نے، اور او مسجد نبوی شریف جا کے نا اتھے جا کے افطاریاں دینے پورا مہینہ، وہ پورا سال ترتیب ہی اپنا ایسے دینے کہ ایک مہینہ انہاں نا یا 10 دیہڑے یا آخری اشرانہ اتھے گزرے. ایسا جڑا بندہ ہے ظاہر ہے اس کو کروڑاں روپیہ ہے، تے اے جڑی ایک اماؤنٹ تے بہت بڑی ہے 3 کروڑ روپیہ، لیکن کئی صورتاں چ نہیں بھی بڑی. تے اللہ کرے کوئی ایسے اسباب پیدا ہونے انشاءاللہ جی. تے انشاءاللہ یہ جڑا خواب السلام ہے علیکم مرتضیٰ بھائی. جی جی انشاءاللہ پورا ہوگا انشاءاللہ. انشاءاللہ جو جگہ لی گئی ہے انشاءاللہ وہ آہستہ آہستہ وہ باقی بھی معاملات اللہ تعالیٰ نے کرتے ہیں. یا بھائی ایک اور طریقہ ہے اس کا نا، جی آپ نا کوئی ایسا کریں جو مشہور اخبار ہے نا پاکستان کا، اس میں اشتہار شائع کریں کہ میرے دل میں ڈالا گیا ہے، کوئی اس طرح کے الفاظ ڈال کے نا کہ میرے دل میں ڈالا گیا ہے. نہیں وہ جڑا نا نال لکھ دیا جڑا ملک ریاض وغیرہ تے او میاں منشا ہے، انج دے بندے دا نام لکھ دیو کہ میرے دل میں ڈالا گیا ہے کہ فیصل آباد کی ایک بہت بڑی شخصیت جو ہے وہ اس کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے گی، تو میرے دل میں ڈالا گیا، اس سے مراد آپ ہی. عثمان بھائی آپ بڑی کھڑکی پائے ہیں یار، کافی عرصہ ہوا. تو آپ نہیں میں گم نہیں تھا، بس میں نا آج کل تھوڑا وہ آ رہا ہوں، لیکن تھوڑی دیر کے لیے ہی آ رہا ہوں، تھوڑی مصروفیات بھی تھی، پھر روزے شروع ہو گئے ہیں اور بس تھوڑی دیر کے لیے میں آیا ہوں. تو گفتگو جو ہے وہ مرتضیٰ بھائی ادھر ادھر نکل جائے گی. ایک اور ضروری بات یہ کہ ضیاء بھائی جو بینکنگ سسٹم ہے یہ تو 1923 کے بعد یہ چلا، اس سے پہلے انگریز نے بڑی کارروائیاں کی اور دارالحرب جو ہے وہ قرار دینے کی کوشش کی گئی کہ ہندوستان کو دارالحرب قرار دیا جائے، اور تاکہ جو سود ہے، سودی نظام جو ہے وہ اس کو پھیلا دیا جائے. تو لیکن علماء نے اس وقت اسی دور میں مرزا قادیانی سود کے بارے میں، کنچنی کے حوالے سے، کفن چوری کے پیسے، یہ سارے پیسے وہ کہہ رہا تھا اسی دور میں، جبکہ علماء کہہ رہے تھے کہ یہ ہندوستان جو ہے یہ مسلمانوں کا ملک ہے، یہ انگریز تو صرف قابض ہے. تو دارالاسلام قرار دے رہے تھے علماء اور کہہ رہے تھے دارالاسلام، کیونکہ یہ اصل وجہ جو ہے وہ سود ہی تھی کہ دارالاسلام ہے، مسلمانوں کا اپنا ملک ہے، کوئی ہجرت نہ کرے، انگریز تو قابض ہے، ہمیں یہیں پہ رہ کے سب کچھ کرنا ہے. تو اس دور میں آپ حساب لگائیں کہ قادیانیت انگریز نوازی قادیانیت کی کہ وہ سود کو بھی حلال اشاعت اسلام کے لیے قرار دے رہا ہے. ہاں بالکل ایسے ہی. اور اشاعت اسلام کا تو اس کا نام اس نے بنایا ہو نا اپنے مذہب کی اشاعت کے لیے نا جی. تو یہ سارے کام ہی اس نے وہ انگریز کی فیور میں سارا کچھ اس نے کیا نا. جہاد کو بھی تو اس نے انگریز کی فیور میں، وہ نہیں چاہتے تھے جہاد مسلمان کریں اور کنسیپٹ بھی یہ مسلمانوں کے اندر ہے، اس کو بھی اس نے حرام قرار دے دیا. سود وہ چاہتے تھے کہ اس کو الاؤ ہو، تو وہ مرزے نے سود کو بھی جائز قرار دے دیا. تو سارے کام تو اس نے اسی انگریز کی فیور میں کیا نا جی مرزا قادیانی نے. اچھا اپنا ضیاء رسول بھائی، وہ جو 74 کی اسمبلی والی کارروائی ہے اردو کی، جی وہ اردو میں پہلے آپ کے پاس موجود تھی جی؟ وہ ہے ہی اردو میں، اردو اور انگلش مکس ہے. جو بات وہاں پہ ہوئی ہے ویسے ہی ہے وہ لکھی ہوئی، کچھ انگلش بیچ میں ہے کچھ اردو. ہاں تو وہ آپ کے پاس ہے؟ ہاں وہ آپ نے میسج بھی مجھے کیا تھا، میرے ذہن میں نہیں رہا، تو وہ ہے میرے پاس پی ڈی ایف. پہلے سے تھی؟ ہاں میرے پاس کافی دیر سے. ٹھیک ہو گیا، ظاہر ہے آپ کے پاس ہونی ہی چاہیے تھی، تو میں نے احتیاطاً بھیج دی. تو جن بھائی کو چاہیے ہو نا جی تو وہ رابطہ کر لیں. تو وہ کوئی 5-6 PDF فائلز ہیں،
تو وہ آئی ہیں تو میں وہ ڈھونڈ رہا تھا، تو اس کے اتنی وہ تفصیل کے ساتھ ہے کہ اگر صرف اسی کو آپ پڑھ لیں نا تو اس سے آپ کو بہت سارے ریفرنس مل جائیں گے. جس طرح یہ انگریز والی بات کی نا آپ نے، تو اس میں بہت سارے حوالہ جات ہیں کہ جناب وہ کیا حوالے دیے گئے کہ انگریز کے ساتھ یہ جڑے ہوئے لوگ تھے، تو اپنی اشاعت کرنی، اسلام کی کیا اشاعت کرنی تھی، اپنی وہ ترویج کر رہے تھے سارا کچھ. جی اچھا ضیاء بھائی، جی مرتضیٰ جی بھائی آپ نے بھی وہ پڑھی ہوگی کاروائی ساری 1974 کی. جی میں پڑھنا میں شروع نے بھی کیا جی. پڑھی ہے، لیکن میں نے نا اس کو چھوڑ دیا بیچ میں ہی. تقریباً آج سے وہ جو جب ضیاء بھائی یاد ہے جب ہم ڈاکٹر صاحب کے ساتھ براڈ کرتے تھے تو تب وہ میں نے پڑھی تھی، لیکن جی وہ مکمل نہیں میں پڑھ سکا. اچھا جی مجھے 3 کتابوں سے نا حوالے ملے ہیں وہاں ہوں. پہ، حوالہ خان صاحب جات بھی کچھ 3 کہنا کتابوں چاہتے ہیں سے. جی، خان صاحب نے لکھا ہے کہنا سے سم تھنگ. جی جی خان بھائی صرف 2 منٹ دیجیے گا. اچھا 3 حوالے مجھے ملے ہیں 3 کتب سے، اور اتھینٹک ہے، معتبر کتب ہیں، اور مولانا شاہ احمد نورانی صاحب کی آڈیو بھی ایک ملی ہے مجھے. تو آپ نے وہ پڑھی ہوگی کاروائی، تو کیا اس میں وہ تحذیر الناس کی کو ڈسکس کیا گیا تھا وہاں پہ؟ نہیں یار، میرے ذہن میں کہ ہے کوئی تہذیب الناس کا کچھ. یہی عثمان بھائی میں ڈھونڈ رہا ہوں. یہ جو بات کی ہے نا عثمان نے، ضیاء رسول بھائی. میرے پاس 3 حوالے ہیں. اللہ وسایہ صاحب جو اسمبلی میں موجود تھے، اور اپنا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے، اور ایک اور کتاب ہے اتھینٹک کتاب ہے معتبر علماء دیوبند کی طرف سے، ان کی کتب سے بھی 3 حوالے میرے پاس موجود ہیں. میں انشاءاللہ گھر پہنچوں گا تو وہ حوالہ میں شیئر کر دوں. تحذیر الناس کا ذکر ہے کاروائی میں؟ جی تحذیر الناس کا حوالہ دیا گیا ہے قادیانیوں کی طرف نہ سے. کس جگہ ہے وہ، کہاں ڈھونڈوں، کس دن کی کاروائی میں، یا کیا ہے، کس جگہ ملے گا؟ نہیں کاروائی میں وہی تو میں پوچھا ہے آپ سے سوال کہ کاروائی میں یہ بات لکھی ہے کہ نہیں، لیکن کتب میں موجود ہے. شاہ احمد بات نورانی یہ ہے صاحب کہ کی یہ آڈیو. کتب میں، ہاں یہ کتب کچھ جو ہے نا ان میں یہ بات موجود ہے کہ بھی جی بات کریں، آواز نہیں آ رہی آپ کی. اسمبلی کی کاروائی میں نہیں مل رہی، تو کاروائی کے متعلق جو کتب وغیرہ دوسری لکھی ہوئی ہیں مختلف، ان میں کئی جگہ پہ یہ بات ہے کہ جی کاروائی میں یہ بات ہوئی، لیکن کاروائی میں نہیں مل رہی. اسی پوائنٹ کی وجہ سے ضیاء بھائی اور عثمان بھائی، میں نے بھی نا یہ کوشش کی ہے کہ میں ڈھونڈوں. تو میرا مدعا یہ ہے کہ مجھے وہ تہذیب، یا ہو سکتا ہے مرتضیٰ وان بھائی آف دی ریکارڈ کوئی بات ہو. آف دی ریکارڈ تو جناب فضول یہ ہے کہ مرزائی جو ہیں وہ کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ کرتے ہیں کہ آپ کو بدنام کریں، آپ کے علماء کرام کو بدنام کریں. ٹھیک ہے نا؟ تو آف دی ریکارڈ ہم کیوں مانیں گے؟ پاگل ہیں ہم؟ نہیں ماننا تو نہیں ہے، مطلب کہ میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ جس طرح وقفہ وغیرہ ہوتا تھا بیچ میں، تو اس وقت بیٹھے بیٹھے کسی نے بات کی، اگر ہماری کتب میں یہ لکھی ہوئی ہے تو میں بھی اس کی تو کوئی کنفرمیشن ملے تو پھر ہی ہے نا. کہ جس طرح درمیان میں وقفہ ہوتا تھا نماز کا بھی، ادھر ادھر ذاتی حیثیت میں بیٹھ کے کسی نے کوئی بات کی ہو، کاروائی کا حصہ نہ ہو وہ. لیکن ضیاء بھائی اب سن لیں کہ آپ کو کتنا تجربہ ہے. بات سرے سے ہوتی نہیں ہے، اور ایک قادیانی آتا ہے اور کہتا ہے جناب فلاں بات ہے. وہ کیوں؟ صرف بات چلانے کے لیے، آپ کو بدنام کرنے کے لیے. نہیں اس میں ایک میری بات سنیں ضیاء بھائی، اس میں ایک پلس پوائنٹ اور پوزیٹیو پوائنٹ ہماری طرف سے بھی یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ دیکھو جی وہ ختم نبوت کے موضوع پر تو بات ہی نہیں ہوئی. تو پھر جبکہ علماء دیوبند کی کتب سے بھی ملتا ہے، شاہ احمد نورانی صاحب کی آڈیو ہے، اور ایک بریلوی علماء کی طرف سے بھی ایک کتاب ہے. 3 حوالے میں کہہ رہا ہوں، قادیانی وہ ہمیں پیش کر سکتے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس پہ بھی ہمارا پازیٹیو پوائنٹ ہے کہ بالکل ختم نبوت کے اوپر بات ہوئی ہے. اب وہ تحذیر الناس کا حوالہ اب کاروائی کے اندر موجود کیوں نہیں اس کو لکھا گیا، تو یہ کچھ سوالات ہیں جن کو اٹھایا جا سکتا ہے، بات کی جا سکتی ہے، لیکن معتبر کتب میں یہ بات بالکل موجود ہے. نہیں میں جو بات عرض کر رہا ہوں نا وہ یہ ہے کہ ختم نبوت کے حوالے سے تو ڈسکس ہوئی ہے بات اسمبلی کی کاروائی میں، یہ تو کنفرم بات ہے، ختم نبوت کے حوالے سے ڈسکشن ہوئی ہے. لیکن یہ تحذیر الناس والا جو لفظ ہے نا،
کہ تحذیر الناس کا بھی نام لیا گیا وہاں پہ اور یہ بات کی گئی، یہ چونکہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور اسمبلی کی کارروائی میں فی الحال تک تو ملا کوئی نہیں ہے، پہلے بھی پڑھی ہوئی تو کوئی نہیں بس میرے ذہن میں بہت خوب، کہیں یہ بڑا ہوگا۔ زبردست، یہ مجھے بڑی مدد ملی جی آپ کی اس بات سے، کیونکہ آج کل میں کچھ دنوں سے اسی تحقیق میں لگا ہوا ہوں کہ یہ میں اب انڈیکس پڑھوں گا میں سارا، کیونکہ وہاں بہت ساری ڈیٹیلز ہیں، بہت زیادہ ڈیٹیل ہے۔ ہاں صحیح۔ اب مرتضی بھائی، وہ جو عظیم بٹ ہے نا، اس نے چیلنج دیا ہوا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ آپ ایک وکیل ادھر سے آپ خود لے آئیں جو قانون کو جانتا ہو، ایک وکیل میں لے لوں گا اور پھر ڈسکشن اس پہ ہوگی، اور کہتا ہے میں ثابت کروں گا کہ ختم نبوت پہ بات ہوئی نہیں ہے۔ تو اس طرح کی میں نے قادیانیوں کی طرف سے یہ بات سنی ہے۔ وہ میں پاگل بندہ ہے جی، اس کا کیا ہے، وہ کہتا ہے اور ختم یہ تو سارے ذہنی مریض ہیں، ان کو تو جب سے یہ کاروائی ہوئی ہے ان کو آگ لگی ہوئی ہے، روز یہ نیا سے نیا ڈرامہ باز۔ ان کو 1000 دفعہ کہا کہ بھائی یہ گورنمنٹ کا آفیشیل ڈاکومنٹ، ٹھیک ہے، ایک ریاست کا آفیشیل ڈاکومنٹ ہے، اگر آپ کو لگتا ہے، اور آپ اس میں پارٹی ہیں، دوسری پارٹی تو آپ ہی ہیں نا، تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کچھ گڑبڑ ہوئی ہے، کچھ اوپر نیچے کیا گیا معاملہ، یا کوئی چیزیں آپ کے بقول نہیں اس میں ایڈ کی گئیں، تو آپ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں کہ یہ تو بھائی آفیشیل ڈاکومنٹ ہے، اس میں تو نہیں نا رد و بدل ہو سکتی کوئی۔ تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ کی گئی ہے تو آپ تو رائٹ پہ ہیں، آپ لیگل وے کیوں نہیں یوز کرتے؟ ہو گئے اچھا ضیاء بھائی، 70 سال ہو گئے ہیں۔ اس کاروائی پر علماء کی تصدیقات موجود ہیں جو وہاں پہ اس وقت، کیونکہ یہ بعد میں کافی میرے خیال سے 20 سال کے بعد یا 10-15 سال کے بعد یہ شائع کی گئی ہے، تو 30 جو اس 35 وقت جو سال کے بعد نہیں جی، نہیں، 30 یہ تو ابھی 2012 میں شائع ہوئی ہے نا جی۔ نہ 13 کے بعد، 2012 13 میں؟ کے بعد جی۔ اچھا اب پھر وہ تو شاہ احمد نورانی صاحب بھی موجود نہیں، تو میں یہ پوچھ رہا تھا کہ اس پر تصدیقات موجود ہیں، جو فار ایگزامپل جو اللہ وسایہ صاحب ابھی موجود ہیں، تو اس طرح اور بھی کوئی علماء موجود ہوں تو ان کی ہاں تصدیقات بھی بالکل۔ اس پر موجود ہیں؟ کس پر؟ کاروائی پر، کہ یا صرف گورنمنٹ کی طرف سے آفیشیل اسٹیمپ وغیرہ جو تصدیق تصدیق گورنمنٹ آپ کی ہے، یہ یا کہہ صرف رہے ہیں کہ ابھی ان کی تصدیق ہو کہ یہ کاروائی یہ جو شائع ہوئی یہ سب کچھ بالکل ایسے ہی ہے، یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ جیسے کہ کاروائی گورنمنٹ کی طرف سے لکھی گئی اور پھر علماء سے جو کہ موجود بھی تھے یا پھر باقی علماء سے بھی جو کہ گواہ ہوں یا جنہوں نے کاروائی سنی ہو، تو ان سے پھر تصدیقات لے کے سائن وغیرہ ان کے کروا کے کہ بھئی ہم شائع کرنے لگے ہیں، اس طرح کا بھی کوئی معاملہ ہے کاروائی کے اندر یا نہیں؟ نہیں، علماء کرام سے شائع کرنے کا جو معاملہ تھا یہ تو گورنمنٹ کا اپنا مسئلہ تھا نا، اور یہ اس وقت بھی قادیانیوں کی طرف سے ہی یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ قادیانیوں کی طرف سے ریکویسٹ کی گئی تھی کہ آپ اس کو ابھی پبلک نہ کریں، اور مین اس کا ریزن یہ تھا کہ جو امن عامہ کی جو صورتحال ہے نا وہ خراب ہو جانی تھی بہت، اور اس سے بچانے کے لیے کہ ان پہ بڑی سختی ہو جائے گی مرضیوں پہ، اس کو نہیں چھاپا گیا۔ تو یہ گورنمنٹ کی اپنی پالیسی تھی، اور پھر بعد میں جب لگا مناسب ان کو کہ اب چاہ کر دینی چاہیے، پبلک کر دینی چاہیے، تو انہوں نے پبلک کر دی۔ ضیاء بھائی، محترمہ اسپیکر فہمیدہ مرزا صاحبہ تھی نا جو، ان کو جی اسی نے اس کو کیا تھا۔ جی ان کو اپروچ کی کہ مختلف علماء کرام جو اس بارے میں جاننا چاہتے تھے کہ وہ کاروائی ہے کیا، مولانا یہ فضل ہوا کیا الرحمان تھا؟ صاحب کو کہا گیا اور انہوں نے بھی کچھ کوشش کی، تو وہ فہمیدہ مرزا صاحبہ اس بات پہ راضی ہو گئیں اور بڑی تعداد میں اس کی کتابت ہوئی، وہ اس کی کتابیں بنی اور وہ پھر رکھی ہوئی تھیں، اور کافی ساری لاگت آئی گورنمنٹ کی اس کے اوپر اس کو جی چھاپنے کی، لیکن وہ نکال نہیں گئی تھے اسی وجہ سے کہ شاید کوئی لابی ہونے لگ گئی تھی قادیانیوں کی طرف سے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ جناب اس کو ہم عام نہیں کرتے، لیکن وہ کرتے کرتے پھر ویب سائٹس پہ آ گئی، متین خالد بھائی نے اور دیگر نے وہ دیکھا کہ آ گئی ہے، تو وہاں سے بڑی پھر کوششیں کی اور سارا کچھ۔ اور اصل میں یہ قادیانی دیکھیں نا، یہ کتنا بڑا دجل ہے قادیانی، تو نام ہی دجل فریب کا ہے۔ اب ان کے خلیفے جو ہیں وہاں یہ کہہ کے آئے ہیں کہ اس کو پبلک نہ کرنا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہماری جو ادھر درگت بنی ہے اور جو کچھ ہم نے ادھر ڈرامے بازیاں کی ہیں کاروائی میں، یہ پتہ چلے گا تو ہمارے تو اپنے مرضی متنفر ہو جائیں گے، تو ان کو وہاں یہ کہہ کے آئے ہیں کہ شائع نہیں کرنی، اور ادھر آ کے کہتے تھے دیکھیں جی انہوں نے چھپا لیا کیونکہ ہم نے پانی پلا پلا کے مارا ہے ان کو، اب شائع نہیں کر رہے، شائع کر دیں گے تو سارا پاکستان مرضی، اپنے ملنگوں کو ادھر آ کے جھوٹ بول کے یہ بیوقوف بنا رہے ہیں، ادھر کہہ کے آئے جی اب شائع نہ کریں، کیسے یہ نا دجال ہے۔ یہی واقعہ حکیم نور الدین کے ساتھ ہوا، مولانا حسین بٹالوی صاحب نے نا پکڑ لیا حکیم نور الدین کو، بیٹھک بوٹک کے اندر واڑ لیا اور پھر مناظرہ شروع کر لیا، تو
اصول مناظرہ وغیرہ یعنی کہ وہ بھی طے ہو رہا تھا، اور مناظرے میں بحث اور یہ اصول حدیث کے حوالے سے تو مولانا حسین بٹالوی کا، جس کو کہ مرزا قادیانی خود کہتا ہے ان کا علم حدیث جو ہے وہ بڑا وسیع ہے، میں تو پاگل سا ہوں، نہ مجھ میں علم ہے نہ لیاقت ہے. تو وہاں پہ کچھ جو باتیں نا حکیم نور الدین نے اپنی جہالت دکھائی، وہ سارا وہ یعنی کہ وہ سارا معاملہ جب ہو گیا تو حکیم نور الدین ترلے کرنے لگ گیا کہ یہ جو چیز ہے نا یہ شائع نہ کی جائے، پلیز اس کو جو ہے نا وہ رہنے دیا جائے، 2 چیزیں سکپ کر دو تو پھر میں اپنی تصدیق دے دیتا ہوں. کہتے جی وہ پھر بتائیں گے اصول حدیث کے حوالے تھی، ایک مرزا قادیانی کے حوالے سے تھی، وہ اس کو بھی پڑھے، مجھے کافی حوالہ میرے پاس موجود ہوگا جی لیکن پڑھے خان صاحب کافی دیر ہو کافی گئی ہے. دیر سے کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں عثمان بھائی. جی میں بس آخری بات تو کمپلیٹ کر رہا ہوں. تو بس وہ نورے نے بھی نا یہی کام کیا تھا کہ بھائی اس کو نا آپ نے شائع نہیں کرنا، اس بات کو جو مناظرہ ہمارا ہوا ہے. تو یہ ہے کہ اگر شائع کرنا ہے تو اس میں 2 چیزیں سکپ کر دو. تو پھر اس میں سے ایک چیز سکپ کی گئی، مولانا حسین بٹالوی نے کہا جا تینوں رعایت دیتی جا کی یاد کریں گا، تو ایک پر سکپ کر کے پھر شائع کی گئی ہے بعد میں. لیکن ادھر جا کے مرزا یہ حکیم نور الدین مکر گیا، جیسے ابھی قادیانی کہتے شائع نہ کرو، بعد میں جا کے مکر گیا کہ پورا پاکستان جو ہے وہ قادیانی ہو جانا تھا اگر شائع ہو جاتا. جی خان بھائی اب آپ بات کر سکتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ عثمان بھائی. سب سے پہلے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اصل میں کہنا تو یہ چاہتا تھا کہ اس رمضان میں اللہ پاک نے 2 بار جو نا بہت اپنا احسان کیا ہے 2 براڈوں کے اوپر. ایک بار تو یہ میرے عثمان بھائی گواہ ہیں کہ ہمارے 2 جو مسلک ہیں مین، ان میں صلح ہوئی ہے، جو فائٹ ہو رہی تھی ادھر میں میڈیا پہ، تو اس کو ختم کیا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروں کی خاک کے صدقے میں اور رمضان کی برکت سے. اور کل یہ جو جن کا بھی قرآنسٹ کہا جاتا ہے، مجھے تو سخت تکلیف ہوتی ہے کہ ان شیطانوں کے لیے جو نا یہ قرآنسٹ کا لفظ یوز ہوتا ہے، کیونکہ قرآن پاک تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، اور اس کے بعد یہ جو ہم امت مسلمہ ہیں، ہم لوگ اس کے جو نا وہ مالک ہیں، اس کے یعنی کہ اون کرتے ہیں. یہ اللہ کی کتاب ہمارے لیے ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے. یہ تو ایک کلٹ ہے، ایک فتنہ ہے، ویسے بے پیندی کے لوٹے ہیں. کل ایک محمود نام کی آئی ڈی ہے، وہ کسی براڈ پہ چیلنج لگا کے بیٹھا ہوا تھا کہ بار بار کہ اللہ اکبر کا دکھاؤ، مجھے اللہ اکبر کا دکھاؤ. تو میں ایک فرینڈ کی براڈ پہ تھا، تو مجھے سامنے یہ بات آئی، تو میں نے جو نا وہ سرچ کی قرآن پاک میں، تو 2 آیتیں ایسی ہیں جن میں اللہ اور اکبر یہ دونوں لفظ جو نا اکٹھے آئے ہیں. حالانکہ پڑھنے میں ذکر اللہ ہی اکبر بنتا ہے، ہی آ جاتا ہے، ہو نہیں ہوتا اس میں، لیکن جو اس سے پیچھے الفاظ ہیں وہ اس کی وجہ سے ان کا جو نا وہ ہو جاتا ہے مسئلہ. تو میں نے یہ دکھائے، تو اس نے مجھ سے مزید بحث کی، تو وہاں پہ 2 بہنیں آ گئیں. تو ماشاءاللہ جب بات چلی تو اس کے منہ میں جو نا پھر وہ کیا مونگ پھلی ہل گئی، اس کے منہ سے پھر بات نہیں نکلی اور یہ وہاں سے بھاگ گیا. تو میں نے پھر نعرہ مارا، میں نے کہا یا اللہ پاک تیرا شکر ہے کہ تو نے آج ایک بار پھر شیطان کا جو نا منہ کالا کیا اور اس کو شکست دی. یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ پاک نے جو نا رمضان میں ایسی ایسی چیزیں دکھائی ہیں. تو انشاءاللہ یہ لوگ ہر جگہ. اچھا خان صاحب، یہ جو فتنہ ہے نا، اصل میں کچھ ہمارے ساتھی جو ہے نا وہ جذباتی ہو جاتے ہیں. میں قطعاً بھی اس بات کے حق میں نہیں ہوں کہ ان لوگوں سے قرآن پاک کے کسی بھی بات پہ کوئی ڈبیٹ یا بحث کی جائے. بہت سارے طریقے ہیں، یہ تو چونکہ ہے ہی فتنہ یہودی ہیں، کنفرم یہودی اور مرزائی ہے اس کے پیچھے، اور ملحدین ہیں. بالکل قطعاً یہ نہ سمجھیں کہ پتہ نہیں یہ کوئی سمجھنے سمجھانے یا ان کی سمجھ میں کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے، قرآن کو انہوں نے صحیح سمجھا، ایسے معاملہ ہی نہیں ہے. ان کو سارا پتہ ہے، جان بوجھ کے یہ قرآن پاک کے جو مطالب، جو معنی، جو مفہوم ہے، یہ سارے کا سارا قرآن پاک جو ہے مسلمانوں کے پاس جو بھی اس کا کنسپٹ ہے، اس کے نزول کا کنسپٹ ہے، وہ کس پر نازل ہوا، کس کی کتاب ہے، کس پر نازل ہوئی، کیا تعلیم ہے اس کی، ہر چیز بدل دینا چاہتے ہیں. ان کا ٹوٹل مشن یہ ہے. تو ان سے تو بحث بنتی نہیں ہے کہ آپ قرآن پاک کے متن پہ بحث کریں. ان کا علاج جو ہے وہ جو سیدھا علاج یہی ہے کہ بغیر قرآن پاک کے اندر کسی بھی
معاملے پہ ڈسکس کرنے پہ. جیسے ابھی کل یہ ہوا وہ سوم پہ کر رہے تھے جی. یہ سوم اب اس کا پتہ نہیں کیا ڈرامے بازی وہ کرتے ہیں. اس سے مراد روزہ نہیں ہے, صلاۃ سے مراد نماز نہیں ہے, قرآن نبی پاک پہ نازل نہیں ہوا. تو بہت سارے طریقے ہیں ان کو کور کرنے کے. اس دن میں گیا تھا ان کی براڈ پہ, تو یہ مائک احمد علی بھائی, میں ان کی براڈ پہ گیا تو میں نے ان سے پوچھا بھئی آپ کون ہیں؟ کہتے ہیں جی ہم بنی اسرائیل ہیں, اور کہتے ہیں قرآن ہم پہ نازل ہوا. وہ میں کہا بھئی بنی اسرائیل والے جو ہیں ان کو تو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن پاک میں فرمایا ہوا ہے کہ یہ تو انبیاء کے قاتل ہیں, یہ جناب اس میں جو ہے وہ کیا اس کو کہتے ہیں اللہ کا انکار کرنے والے ہیں, اللہ کے فرامین کا انکار کرنے والے ہیں, نبیوں پیغمبروں کا انکار کرنے والے ہیں, اور یہ ہر معاملے میں جو ہے وہ دین کے معاملے میں یہ دشمنی کرنے والے. ان کو تو اللہ تعالیٰ نے ملعون قرار دیا ہے, ان پہ لعنت اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے, انبیاء کرام کی زبان سے ان پر لعنت ڈالی ہے. تو آپ تو لعنتی لوگ ہیں. مطلب دیکھیں یہ بھی ایک طریقہ ہے ان کا منہ بند کرنے کا. تو اس طرح کے طریقے بجائے اس کے کہ اس بات پہ بحث کریں کہ جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا یا نہیں, اس کا ثبوت دیں. بھئی تم امامے لگتے ہو, تمہیں اس بات کا ثبوت دیں ہم. تو ان سے میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کے معاملات پہ ان سے بحث ہونی چاہیے. ان کو بس جو ہے نا اس طرح جس طرح اس دن احمد نذیر بھائی گئے تھے, انہوں نے کہا کہ بھئی آپ ثابت کریں جو آپ کہتے ہیں ہم پہ نازل ہوا, ہم پہ نازل ہوا, یہ خدا کا کلام, آپ کیسے اس کو ثابت کریں گے؟ اگر آپ حدیث کو نہیں مانتے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مائنس کرنا چاہتے ہیں تو آپ پھر اس کو خدا کا کلام ہی کیسے ثابت کر سکتے ہیں؟ وہی آپ سے ثابت نہیں ہوگا. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں اس طرح کے معاملات قرآن پاک میں سے. پھر ایک دن میں ان کے پاس گیا تھا تو میں نے ان سے کہا جی بھائی مجھے بتائیں کہ یہ جو ہر بات جو کہتے ہیں جی قرآن سے دکھائیں کہ یہ کتاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے. کتاب کا لفظ او مرضیوں والا کام, آسمان کا لفظ دکھائیں بھائی, کتاب کا لفظ بھی ہو, قرآن کا لفظ بھی ہو, ساتھ میں محمد رسول اللہ کا لفظ بھی ہو کہ ان پر یہ قرآن نازل کیے, اس طرح ہمیں دکھائیں. تو میں نے ان سے پوچھا تھا, میں نے کہا بھائی قرآنسٹ بنے ہوئے ہو تو کہتے ہو یہ سارا کچھ ہم نے قرآن پاک کا ہی ماننا ہے, حدیث کو ہم نے ماننا ہی نہیں ہے, اور حدیث پہ اتنی بکواسات یہ کرتے ہیں سنی نہیں جاتی. تو میں نے کہا جی یہ آپ مجھے ثابت کریں کہ یہ جو قرآن پاک کے 30 سپارے ہیں یہ 30 ہی نازل ہوئے تھے, اس سے کم یا زیادہ نہیں ہے. جو 114 صورتیں یہ 114 ہی نازل ہوئی تھی, اس سے کم یا زیادہ نہیں ہے. پھر حروف مقطعات کا میں نے ان سے پوچھا بھی یہ آپ کیسے پڑھیں گے, یا بتائیں مجھے حدیث کو سائڈ پہ اگر آپ کرتے ہیں تو بتائیں یہ حروف مقطعات کیسے پڑھے جائیں گے. کہتا ہے جی ایسے لکھے ہوئے ہیں. تو میں نے کہا بھائی اس کو ایسے ہی لکھا ہوا ہے, ایسے ہی پڑھنا, اس کا کیا ثبوت ہے؟ کیونکہ قرآن پاک پہ اعراب بھی بعد میں لگے ہیں. اعراب عام انسانوں نے لگائے ہیں, مسلمانوں نے لگائے ہیں, لیکن بعد میں لگے ہیں. آج بھی نسخے موجود ہیں قرآن پاک پہ جو بغیر اعراب والے ہیں. تو شروع میں تو بغیر اعراب کے تھا, تو حروف مقطعات بھی بغیر اعراب کے. تو آپ کو کیسے پتہ چلا کہ اس کو ایسے پڑھنا ہے؟ یہ مقطعات ہیں الگ الگ, ایک ایک حرف پڑھا جانا, اس کا کیا ثبوت ہے؟ قرآن سے دلیل دیں آپ. اگر اتنا ہی آپ جو ہے وہ بغیر حدیث کے قرآن کو ماننے والے ہیں. تو اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ چند ایک اپنے ذہن میں رکھ کے